بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم واقعات بیان کیے جائیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چاچا زاد حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ دراصل یہ سب کچھ اللہ کی مرضی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اپنی زوجیت میں لے لیا، اور پھر شادی کے 1 سال بعد ہی انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ روایات کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام امید سے تھی تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو لڑکا ہونے کی بشارت سنائی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ دوستو، بیٹے کی پیدائش پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کے مطابق ان کا نام اسماعیل رکھا۔ ابھی بیٹے کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ باحکم الہی 1 ماہ کے لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند و پرند، اور نہ آدم تھا نہ آدم ذات۔ ذرا سوچئے، وادی فران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اور اپنے 1 ماہ کے معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ جو توشہ ساتھ تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہے۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری عمل ہے۔ لیکن اس لخت و دخت صحرا میں پانی کہاں؟ جب جب لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سنی تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھی، لیکن بے فائدہ۔ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی اور اسے رکنے کو نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا۔ دوستوں، منشاء الہی کے پیش نظر حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی کہ ایک روز عرب کے قبیلے بنو جرم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہیں رہائش اختیار کر لی، اور دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کا سب سے مقدس اور متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ سب اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے ہوا کہ جن کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ البتہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔
کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹا وہیں سر کو تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب اور فرمانبرداری کی ایک بہترین مثال ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگا لیا اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے ہاجرہ، آج اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس شیرین و انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو ایک نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی درمیان وقت میں ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے، پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خدابندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کی اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھ رہے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اس نے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبے کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجی اور وہ عورت کے بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہیں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور ایک لوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرمانبرداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہے۔ دوستوں، روایات بتاتی ہے کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں ایک ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تہلیل میں مصروف ملائکہ، اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں مصروف تھے۔ مکہ سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستہ رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت اور محبت کے غالب آنے کا امکان نہ رہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو حکم الہی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خدا بندی جوش میں آئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بے مثال جذبہ ایمان، اطاعت و فرما برداری، صبر و شکر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دونوں برگزیدہ بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی 15 برس ہی کے ہوئے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی جدائی کا آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ تھا۔ آپ اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ والد کے پاس ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن قبیلے اور شہر کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی جدائی گوارانہ تھی، لہٰذا قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کا نکاح عمارہ بنت سعد سے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا رویہ انتہائی نامناسب تھا، تو وہ بیٹے کو ان خواتین سے الگ ہونے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے والد کی نصیحت پر عمل کیا۔ پھر قبیلے کے لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلے جرہم کی خاتون سیدہ بنت معزاز سے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے، لیکن ان کی بیوی کی سعادت مندی، شکر گزاری اور فرما برداری کی بنا پر ان سے بہت خوش ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنی والد کے برابر کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر کا غارہ والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ کعبہ کی دیواروں میں جو استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہے: طور ہیرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جوڑی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قبیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوستوں، خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابد بن اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کے تمام آبادیوں، نیس، قوم جرہم، قوم عمالک اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری یاد رہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے۔ پیارے دوستوں، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے اولاد کی، تو آپ علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت معزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے
اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ یہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ امام ابن قتیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی خیدر اور نابات کی اولادوں میں سے تھے۔ پیارے دوستوں، لکھا گیا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مختلف زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جو واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔